بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم پھر بات کریں گے بہبود فنڈ کے حوالے سے۔ بہبود فنڈ کیا ہے، بہبود فنڈ کی کٹوتی کس طریقے سے کی جاتی ہے، کس ریٹ پر کی جاتی ہے، اور اس کے بدلے میں گورنمنٹ آپ کو کون کون سی گرانٹس دیتی ہے، ہر گرانٹ کو اپلائی کرنے کا ٹائم لیمٹ کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور اس کی اماؤنٹ کتنی ہے، یہ ساری چیزیں آج ہم کور کریں گے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ سیلری ہو، پینشن ہو یا جی پی فنڈ ہو، باقی جتنی بھی مراحت ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے نارملی کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہوتی، آپ ان کو کلیم کر سکتے ہیں، لیکن بہبود فنڈ سے ملنے والی جتنی بھی گرانٹس ہیں ان کی ٹائم لیمٹس ہیں، تو ان ٹائم لیمٹس کے بارے میں ہم بات کریں گے، کیونکہ آپ اگر ان ٹائم لیمٹس کے اندر گرانٹ کلیم کرتے ہیں تو وہ آپ کو مل جاتی ہے۔ اگر آپ لیٹ ہو جاتے ہیں یا کسی وجہ سے اپلائی نہیں کر سکتے تو پھر وہ آپ کی گرانٹ ضائع ہو جاتی ہے، پھر آپ اس کو بعد میں کلیم نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے یہ جو انفارمیشن میں آج آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ نہایت ضروری ہے آپ کے لیے، آپ کی فیملیز کے لیے۔ تو آپ لوگ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور اس کو ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پہنچ سکے۔ تو اس ساری معلومات کے لیے میں آپ کے سامنے ایک پریزنٹیشن ٹائپ پیش کرتا ہوں۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم کمپیوٹر سکرین کی طرف۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں جو ٹاپکس ہم کور کریں گے ان میں شامل ہے بہبود فنڈ کیا ہے، بہبود فنڈ کی کٹوتی کس ریٹ پہ ہوتی ہے، بہبود فنڈ سے کون سی گرانٹس ملتی ہیں آپ کو، کون سی گرانٹ کس وقت ملتی ہے، آپ کس ٹائم اپلائی کر سکتے ہیں، اور اسکیل وائز ان کے ریٹ کیا ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں آج ہم کور کریں گے۔ تو بہبود فنڈ جو ہے یہ پنجاب گورنمنٹ نے اپنے ملازمین کی فلاح و بہبود کے لیے 1960 میں ایک آرڈیننس کے تحت بہبود فنڈ قائم کیا۔ بہبود فنڈ کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے اس کو پارٹ 1 کہا جاتا ہے، وہ گریڈ 16 اینڈ ابو کے ملازمین کے لیے ہے، اور جو پارٹ 2 ہے وہ گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 15 تک ہے۔ پہلے گزٹڈ اور نان گزٹڈ کہا جاتا تھا، لیکن اب چونکہ گزٹڈ اور نان گزٹڈ کی ٹرم ختم ہو چکی ہے، اس لیے گریڈ وائز ہم اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ تو جو پہلا حصہ ہے وہ سارے کے سارا پنجاب بہبود فنڈ کا جو آفس لاہور میں قائم ہے، جس کو اس کا ہیڈ آفس بھی کہتے ہیں، الفلاح بلڈنگ میں، اس کے وہاں پہ ڈیل ہوتا ہے، اور جو گریڈ 1 سے 15 تک کے ملازمین ہیں وہ ہر ڈسٹرکٹس میں موجود ڈی سی آفس میں موجود ضلعی بہبود فنڈ میں ان کو ڈیل کیا جاتا ہے۔ ہاں، البتہ جو سیکریٹریٹ کے اور پنجاب اسمبلی، وزیر اعلیٰ ہاؤس یا وزیر اعلیٰ آفس، گورنر سیکریٹریٹ، پنجاب بورڈ آف ریونیو اور ہائی کورٹ کے گریڈ 1 سے 15 تک کے ملازمین ہیں، وہ بھی اسی صوبائی بہبود فنڈ میں ہی ڈیل کیے جاتے ہیں۔ تو یہ قائم ہوا، اس کے جو چیئرمین ہوتا ہے، جو صوبائی بہبود فنڈ ہے اس کا چیئرمین چیف سیکرٹری ہوتا ہے، اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری جو ہے اس کا وائس چیئرمین ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ممبر کنسالیڈیشن ہوتا ہے بورڈ آف ریونیو سے، اور سیکرٹری ٹو گورنمنٹ آف پنجاب فنانس ڈپارٹمنٹ، اور سیکرٹری ٹو گورنمنٹ آف پنجاب پی این ڈی ڈپارٹمنٹ، اور سیکرٹری ٹو گورنمنٹ آف دی پنجاب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، یہ اس کے ممبر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ڈپٹی سیکرٹری صاحب ہوتے ہیں ایس این جی اے ڈی سے، وہ بھی شامل ہوتے ہیں، اور ایک سیکرٹری فنڈ ایس این جی اے ڈی نے اپنی طرف سے سیکرٹری فنڈ جو ہے ان کو وہ بھی اس بورڈ کے سیکرٹری ہوتے ہیں، اور ان کا آفس بھی اسی بہبود فنڈ کی بلڈنگ میں ہی ہوتا ہے، اور یہ باقی انتظامی امور بھی سارے دیکھتے ہیں۔ تو اس جو ضلعی بہبود فنڈ ہوتے ہیں ان کا جو چیئرمین ہوتا ہے وہ متعلقہ ڈی سی ہوتا ہے، اور باقی ممبر وہ وہاں سے دوسرے آفیسرز لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ملازمین ہوتے ہیں 1 سے 15 اسکیل تک کے، ان کے کچھ نمائندے بھی اس بورڈ کا حصہ ہوتے ہیں۔
تو یہ تھا بورڈ کا تعارف۔ اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ بہبود فنڈ کی کٹوتی کس ریٹ پہ ہوتی ہے۔ ہاں جی، تو کٹوتی جو ہے وہ جو آپ کی رننگ بیسک پے ہوتی ہے اس کا 3% ہوتی ہے، اور یہ جو ہے 1/10/2007 سے یہ ریٹ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے ریٹ کم تھا، 2% بھی تھا، اور کچھ اس اور پیچھے چلے جائیں تو اس کا 1% بھی ریٹ تھا۔ لیکن یہ ضرورت کے مطابق جیسے جیسے امپلائیز کی یعنی باقی معاملات چینج ہوتے جا رہے ہیں، اسی طرح اس کا ریٹ بھی چینج ہوتا رہتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ڈیڈکشن ہے یہ کمپلسری ہے، یہ آپ کے پاس آپشن نہیں ہے کہ آپ جو ہے ڈیڈکشن کروائیں یا نہ کروائیں، یہ کمپلسری ہے۔ آپ اس سے کوئی بینیفٹ لیں بینیولنٹ فنڈ سے یا نہ لیں، لیکن یہ جو ڈیڈکشن ہے کہ یہ کمپلسری ہے۔ دوسری بات یہ کہ جن امپلائیز کا میکسیمم سکیل پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں اور وہ پرسنل پے لے رہے ہوتے ہیں انکریمنٹ کے طور پہ، تو ان کی وہ پرسنل پے بھی اس ڈیڈکشن کے لیے کاؤنٹ کی جاتی ہے۔ اور ایسے ملازمین یعنی جن کی سیلری اے جی آفس یا ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس سے کمپیوٹرائز پے رول سسٹم کے تحت پے ہو رہی ہے، ان کی ڈیڈکشن آٹومیٹیکلی ہو جاتی ہے۔ اور جو کچھ ادارے اٹانومس ہوتے ہیں جیسے ہاسپٹلز ہوتے ہیں کچھ، یا اس طرح کے کچھ اور ادارے ہیں جو بہبود فنڈ کے پے رول پہ موجود ہیں لیکن ان کا جو اکاؤنٹنگ سسٹم ہے وہ مینول ہے، تو ان کی ریڈکشن مینول کی جاتی ہے ان کے اکاؤنٹ آفس کے ذریعے سے، اور پھر وہ متعلقہ بہبود فنڈ کے اکاؤنٹ میں وہ رقم جو ہے وہ جمع کروائی جاتی ہے۔ اور ان ملازمین کو اپنا کوئی کلیم بھیجتے وقت اس ڈیڈکشن کا پروف جو ہے وہ ساتھ لگانا پڑتا ہے، ادروائز جو ہے ان کی کلیم پہ آبجیکشن بھی لگ سکتا ہے۔ تو اس کے بعد جی اس میں کون کون سی گرانٹس ملتی ہیں؟ اس میں جی سب سے پہلے جو زیادہ مشہور ہے اور یہ اس کا کافی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے وہ ہے ایجوکیشنل اسکالرشپ، تعلیمی وظیفہ۔ ہاں جی، تو اس کے بعد دوسری گرانٹ جو ہے وہ ہے شادی گرانٹ، میرج گرانٹ، جو بیٹیوں کی شادی پہ آپ کو ملتی ہے۔ تیسری ہے جی فیونرل گرانٹ، کفن دفن کی گرانٹ، یہ جو آپ کی فیملی ممبر اگر کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کے ڈیتھ کے بعد آپ کو یہ ملتی ہے۔ اس کے بعد ایک ماہانہ گرانٹ ہے، منتھلی گرانٹ جس کو کہتے ہیں، یہ آپ کو خدا نخواستہ اگر ملازم کی ان سروس ڈیتھ ہو جاتی ہے یا ریٹائرمنٹ کے بعد 15 سال کے اندر اندر ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس صورت میں اس کی جو فیملی ہوتی ہے وہ ماہانہ گرانٹ لینے کی حقدار ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ایک الوداعی گرانٹ ہے جس کا بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، یہ صرف اسکیل 16 اینڈ ابو کے ملازمین کو ملتی ہے، یہ آپ کو ریٹائرمنٹ کے وقت ملتی ہے۔ تو اب ہم فردن ایک چھوٹا سا ان کا تعارف کریں گے ان گرانٹس کا۔ ہاں جی، سب سے پہلے ہے جی تعلیمی وظیفہ، کب اور کہاں سے ملتا ہے؟ جی جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ دو طرح کے بورڈز ہیں، ایک سکیل سے لے کر 15 تک کا اور دوسرا 16 اینڈ ابو کا۔ تو جو 1 سے 15 تک کے ملازمین ہیں وہ تو اپنے متعلقہ ڈسٹرکٹ سے یہ کلیم کریں گے بہبود فنڈ، اور جو گریڈ 16 اینڈ ابو کے ملازمین ہیں وہ اپنے جو اپنے بچوں کا تعلیمی وظیفہ ہے وہ صوبائی بہبود فنڈ سے کلیم کریں گے۔ ہاں جی، تو ہر سال 2 بچوں کا وظیفہ آپ کلیم کر سکتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ان سروس ڈیتھ ہو چکی ہے یا کوئی آپ کا بچہ ایک کسی اسپیشل ادارے میں یعنی معذوری والے ادارے میں زیر تعلیم ہے تو اس صورت میں آپ 3 بچوں کی 1 سال کے اندر کلیم کر سکتے ہیں۔ تو اسکالرشپ کی آپ کی پوری جو ویڈیو ہے ذہن میں، اس کے لیے تقریباً ہر گرانٹ کے علیحدہ ویڈیو بنا رہا ہوں، تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو فارم فل کرنے کا طریقہ، اس کا جمع کروانے کا طریقہ، اس پہ اگر کوئی اعتراض لگتا ہے تو اس کو دور کرنے کا طریقہ، وہ ساری چیزیں اس میں نے کور کی ہیں۔ تو اس کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ یہ ہر سال 1 جنوری میں اخبار میں ایڈ آتا ہے، اور 1 جنوری سے لے کر 31 مارچ تک آپ یہ فارم جمع کروا سکتے ہیں، لیکن 2024 میں انہوں نے 2 اپریل تک کا ٹائم رکھا ہے۔ تو اس دوران
यानी ये 3 महीने के पीरियड के अंदर अंदर आपने ये फॉर्म जमा करवाना होता है। अगर आप इससे लेट हो जाते हैं तो फिर आपका फॉर्म जमा नहीं होता और वो ग्रांट आपकी ज़ाया हो जाती है। हाँ, अलबत्ता आप अगर फॉर्म जमा करवा देते हैं और उस पर कोई एतराज़ लग जाता है या कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग होता है तो वो आप बाद में जमा करवा के अपने ग्रांट को क्लियर करवा सकते हैं। तो इसका जो अमाउंट्स होती हैं वो मुख्तलिफ हैं। जो ग्रेड 1 से 15 तक के मुलाजमीन के लिए हैं वो 6,000 और 8,000 की अमाउंट है। जो ग्रेड 16 और अबव के मुलाजमीन के लिए है उनके लिए 28,000 और 32,000 है। और इसके अलावा जो बच्चे चाहे वो ग्रेड एक से हों, 1 से 15 तक के हों या 16 से 22 तक के हों, अगर वो 90% या उससे ज़्यादा के नंबर लेते हैं तो उस सूरत में वो 50,000 स्पेशल स्कॉलरशिप के हकदार होते हैं। फंड होगा वहाँ पे जमा करवा दें। जी, उसके बाद जो है अलविदाई ग्रांट है। ये ग्रांट सिर्फ ग्रेड 16 और अबव के लिए है। ये ग्रेड 1 से 15 को नहीं मिलती, इसलिए इसके सारे के सारे जो एप्लीकेशंस हैं वो सूबाई बहबूद फंड में जमा होंगी और ये एक ही दफ़ा मिलती है। और आपकी इसके लिए जो शर्त है वो है कि आपकी जो सर्विस थी वो पेंशनेबल हो और आपने अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ली हो, मेडिकल रिटायरमेंट हो या सुपरएनुएशन हो। तो इन तीनों सूरतों में या खुदा न खास्ता इन सर्विस डेथ हो जाती है तो इन चारों सूरतों में ये आप ग्रांट क्लेम कर सकते हैं। और ये आपकी लास्ट बेसिक पे होती है रनिंग, जो जिस वक्त वो रिटायरमेंट या डेथ होती है उस वक्त जो सैलरी आप ले रहे हैं वो आप क्लेम कर सकते हैं। इसमें आप पर्सनल पे जो आपने मैक्सिमम स्केल के बाद जो आप इंक्रीमेंट की सूरत में ले रहे होते हैं वो भी शामिल है। डेपुटेशन की सर्विस अगर है तो उसका आपने उसकी जो उस वक्त जो आपने बहबूद फंड की डिडक्शन करवाई होगी उसका सबूत आपने साथ लगाना ज़रूरी है। इसके अलावा इसमें आपने वही शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगानी है। एलपीसी जो अकाउंट ऑफिस से या एजी ऑफिस से इशू होती है वो साथ लगानी है। अगर ऑटोनमस इदारा है तो वो जो अपने अकाउंट ऑफिस से इशू होगी एलपीसी वो लगाएंगे और साथ वो जो चलान फॉर्म होंगे जिसके तहत बेनेवलेंट फंड की डिडक्शन बेनेवलेंट फंड बोर्ड के अकाउंट में जमा करवाई गई है उसका प्रूफ लगाएंगे और आखिरी जो आपकी तनख्वाह की स्लिप है वो लगा देंगे। तो इस तरह आपका ये फॉर्म भी आप क्लेम के लिए जमा करवा देंगे। ये इसका फॉर्म है जी। इसका भी फॉर्म 1 पेज का है और इसके नीचे जो एंड पे है वो आपके महकमा की तरफ से तस्दीक है। उसके बाद जो है जी एक मंथली ग्रांट है जो अगर खुदा न खास्ता किसी मुलाजम की इन सर्विस डेथ हो जाती है या रिटायरमेंट के बाद 15 साल के अंदर अंदर डेथ हो जाती है तो उस सूरत में महाना ग्रांट का क्लेम भेजा जा सकता है और इसको भी जमा करवाने के लिए मुख्तलिफ पीरियड्स होते हैं। यानी अगर आप उस पीरियड के अंदर अंदर जमा करवा देते हैं तो आपको पूरी की पूरी मंथली ग्रांट मिल जाती है। अगर आप 5 साल से ऊपर चले जाते हैं तो फिर जिस डेट को आप वो एप्लीकेशन जमा करवाएंगे उस वक्त से ऑनवर्ड आपको मंथली ग्रांट मिलेगी। इसके रेट मुख्तलिफ हैं जो कि मैंने अलहदा वीडियोज़ में मेंशन कर दिए हैं और इसके अलावा आप बेनेवलेंट फंड की वेबसाइट पे जाके भी इसके जो रेट्स हैं वो देख सकते हैं। अलबत्ता एक बात जो इसमें है नोट करने वाली है कि 10 अप्रैल 2019 से जो है ये अगर इन सर्विस डेथ होती है तो जैसा कि गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट के नए कानून के मुताबिक जो है वो ओएसडी की पोस्ट क्रिएट होती है और उसकी फैमिली को सैलरी मिलती है उसकी सुपर एनुएशन डेट तक। तो इस वजह से
اس پیریڈ کے دوران منتھلی گرانٹ نہیں ملے گی۔ منتھلی گرانٹ آپ کو سپر اینویشن کی ڈیٹ مکمل ہونے کے بعد جب آپ کی پینشن بنے گی جس ڈیٹ سے، اس ڈیٹ سے آن ورڈ بھی آپ کو یہ منتھلی گرانٹ بھی مل جائے گی۔ اور اگر اور ان سروس ڈیتھ کی صورت میں ملتی یہ لائف ٹائم ہے، یعنی جو اس کی بیوہ ہوتی ہے اس کو لائف ٹائم ملتی ہے، اور اگر اس کی بیوہ کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر اس صورت میں باقی جو ایلیجیبل فیملی ممبر ہوتے ہیں ان کو وہ ڈیتھ کے 15 سال کے بعد تک یہ گرانٹ ملتی ہے۔ اور ریٹائرمنٹ کے بعد اگر کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو پھر بھی ریٹائرمنٹ سے لے کر ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ سے لے کر 15 سال کے اندر اندر جو پیریڈ بقایا رہتا ہوگا جو تو اس پیریڈ کی منتھلی گرانٹ ملے گی، اس کے بعد یہ منتھلی گرانٹ نہیں ملتی۔ تو اس کا فارم جو ہے یہ بھی تقریباً 1 پیج کا ہے۔ اس میں جو ہے وہ جو اپلیکنٹ ہوتا ہے اس کی تصویر لگانا بھی ضروری ہوتی ہے، اور محکمہ کی طرف سے جو تصدیق نامہ ہے وہ بھی شامل ہوتا ہے۔ تو یہ تھیں جو گرانٹس ہیں جو آپ کو بہبود فنڈ کی طرف سے ملتی ہیں، ان کا ایک تعارف تھا، میں نے آپ کو پیش کر دیا ہے۔ ہو سکتا ہے اچھا ایک جو تھی فیئرویل گرانٹ، اس کو بھی اپلائی کرنے کا پیریڈ جو ہے وہ 3 سال کا ہے، 3 سال کے اندر اندر آپ اس کو کلیم کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین اس میں اگر آپ مزید تفصیل میں جانا چاہتے ہیں تو میری اور ویڈیوز موجود ہیں، ہر گرانٹ پہ الگ الگ ویڈیو موجود ہیں، تو آپ ناظرین اس کو یہ دیکھ تھی آج کی سکتے ہیں۔ ویڈیو۔ آپ نے کمنٹس سیکشن میں جا کے بتانا ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ دوستوں تک اس طرح کی معلومات پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔